ٹائم مشین کے ذریعے اگر آپ 10,000 سال فیوچر میں چلے جائیں تو آپ زمین کو کیسے دیکھیں گے؟ کیا زمین کا سارا سرفیس لاوا سے ڈھکا ہوگا یا -2 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر کی وجہ سے زمین پر ہر طرف برف ہی برف ہوگی؟ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کو اپنا غلام بنا لے گی؟ یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ڈائنوسورز واپس آ جائیں؟ تب تک ہو سکتا ہے کہ سارے سمندر ایواپوریٹ ہو کر سوکھ جائیں یا پلینٹ ارتھ ایک بہت بڑے واٹر بال میں تبدیل ہو جائے۔ 26 اپریل 1986 کو چرنوبل کے نیوکلیئر پاور پلانٹ میں دھماکے کے بعد یہاں پر دوبارہ انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ریڈیشن کی وجہ سے 22,000 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ 22,000 سال سے آگے 1 لاکھ، 10 لاکھ یا 10 کروڑ سالوں میں کیا زمین پر انسان بچ گئے ہوں گے یا وہ یہاں سے اسپیس شپ کے ذریعے دوسرے پلینٹس پر شفٹ ہو جائیں گے؟ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ 1 ارب سال بعد زمین پر کسی دوسرے انسان کو دیکھنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ اتنے سالوں میں زمین پر شدید قدرتی آفات آئیں گے، اسی لیے زمین پر مزید 1 ارب سال زندہ رہنے کے لیے انسانوں کو ان تمام مشکلات کا سامنا کر کے زندہ رہنا پڑے گا۔ کووڈ-19 سے بچنے کے لیے ہیومنز کو بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑی، تو سوچے کہ فیوچر میں انسان کے لیے کلائمیٹ چینج، اوور پاپولیشن، نیوکلیئر وارز، آسمان سے گرنے والے ایسٹیرائڈز، نیچرل آئس ایجز اور یہاں تک کہ سورج کے بڑھتے ہوئے ٹمپریچر کا مقابلہ کرنا ایک مشکل چیلنج ہوگا۔ 10,000 سال کے اندر انجینئرز کو ایک ٹیکنیکل ایشو کا سامنا کرنا پڑے گا جس کو ڈیکا ملینیم بگ کہا جاتا ہے۔ ہمارے کمپیوٹرز کیلنڈر میں اس 2 کے بعد 3 زیروز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب سال 10,000 آئے گا تب اس 1 نمبر کے بعد 4 زیروز ہوں گے جس کو کمپیوٹر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ اس ایرر سے دنیا کے سارے بینکنگ اور ایئر لائن سسٹمز ڈاؤن ہو سکتے ہیں۔ 10,000 سالوں میں جینیٹک خصوصیات جیسے ہیئر اور سکن کلر وغیرہ کسی ایک علاقے جیسے یورپ، افریقہ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ اس طرح کے لوگ آپ کو پوری دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آج کی دنیا میں بولنے والی زبانیں 20,000 سالوں میں تقریباً ختم ہو جائیں گی۔ فیوچر لینگویجز میں صرف 20% الفاظ ہی پرانے زمانے کے استعمال ہوں گے۔ 50,000 سالوں میں پلینٹ ارتھ گلیشیئر پیریڈ میں داخل ہو جائے گا جس سے زمین پر آئس ایج کی شروعات ہوگی۔ نیاگرا فالز برفیلے جھیل میں تبدیل ہو جائیں گے جس سے زمین پر دن کے 24 گھنٹوں میں 1 سیکنڈ کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ 2,50,000 سالوں میں لوئیہی وولکینو سمندر کے باہر بہنا شروع ہو جائے گا جس سے امریکی ریاست ہواوے میں 3 نئے جزیرے وجود میں آ سکتے ہیں۔ 5 لاکھ سالوں میں اس بات کے کافی چانسز ہیں کہ زمین کے ساتھ ایک ایسٹیرائڈ ٹکرائے گا۔ اس ایسٹیرائڈ کا سائز 1 کلومیٹر تک ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ 5 لاکھ سالوں میں ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہو گئی ہو کہ اس ایسٹیرائڈ کو ہوا میں ہی تباہ کیا جا سکے۔ زمین سے ٹکراؤ کے نتیجے میں بننے والے کریٹر کا سائز 400 کلومیٹر تک ہو سکتا ہے۔ اس سے نکلنے والی انرجی کی وجہ سے زمین پر ہر طرف آگ پھیل جائے گی اور ہوا میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ 10 لاکھ سالوں میں انسانوں کا سامنا ایک اور سپر وولکینو کے ساتھ ہوگا جس سے 3200 کیوبک کلومیٹر راک نکلے گی۔ اس وولکینو سے نکلنے والا لاوا اتنا زیادہ ہوگا کہ اس سے امریکہ میں موجود گرینڈ کینیون کا 75% تک بھرا جا سکتا ہے۔ یہ وولکینو ٹوبا ایرپشن کی طرح ہوگا جس نے آج سے 70,000 سال پہلے انسانوں کو زمین سے تقریباً ختم کر دیا تھا۔ 10 لاکھ سالوں میں ایک اور بڑا ایونٹ بھی ہو سکتا ہے۔ زمین کے قریب موجود بیٹل گیز سٹار پھٹ کر سپر نووا میں تبدیل ہو جائے گا۔ سٹار سے اتنی انرجی نکلے گی کہ یہ دن کے وقت بھی زمین سے روشن نظر آئے گا۔ 20 لاکھ سالوں میں انسانوں نے دوسرے پلینٹس پر اپنی کالونیز بنا لی ہوں گی جس میں مارس، جوپیٹر اور چاند شامل ہیں۔ دوسرے پلینٹس کے ماحول کی وجہ سے وہاں پر شفٹ ہونے والے انسانوں کے جسموں میں مختلف تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ 1 کروڑ سال بعد افریقہ کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ کر ایک نیا کانٹیننٹ بن سکتا ہے۔ 5 کروڑ سالوں میں افریقہ کانٹیننٹ یوریشیا کے ساتھ ٹکرا جائے گا جس کی وجہ سے میڈیٹرینین سی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ ان 2 کنٹریز کے ٹکراؤ کے نتیجے میں ایک نیا پہاڑی سلسلہ بنے گا جو ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی اونچا ہوگا۔ دوسری طرف اسپیس میں مارس اپنے چاند کے ساتھ ٹکرائے گا جس سے مارس کے ارد گرد سیٹرن کی طرح رنگز بن جائیں گی۔ 10 کروڑ سالوں میں زمین کے ساتھ ایک اور ایسٹیرائڈ کے ٹکرانے کا امکان ہے
बिल्कुल वैसा एस्टेरॉयड जिससे डायनासोर्स खत्म हो गए थे आज से 6 करोड़ साल पहले। इस एस्टेरॉयड का साइज 10 किलोमीटर तक हो सकता है। 25 करोड़ सालों में जमीन के तमाम कॉन्टिनेंट्स वापस एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, जिसको पेंजिया अल्टीमा कहा जाता है। 40 से 50 करोड़ सालों के दरमियान पेंजिया अल्टीमा टूटकर वापस छोटे कॉन्टिनेंट्स में तब्दील हो जाएगा। रिसर्च के मुताबिक 50 से 60 करोड़ साल फ्यूचर में आगे जाने के बाद हमें मालूम होता है कि ज़मीन से 6500 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्पेस में गेमा रे एक्सप्लोजन होगा। अगर ये गेमा रेज ज़मीन तक पहुंच गई तो ये ओजोन लेयर को डैमेज कर सकती है। ओजोन के डैमेज होने के बाद एक्सटिंक्शन पीरियड या कहत साली स्टार्ट होगी, जिससे ज़मीन पर मौजूद बहुत सारे जानवरों और प्लांट्स की नस्लें ख़त्म हो सकती हैं। 60 करोड़ सालों में चांद ज़मीन से इतना दूर चला जाएगा कि फिर कभी भी मुकम्मल सूरज ग्रहण मुमकिन नहीं होगा। सूरज की रोशनी खतरनाक हद तक इंक्रीज हो जाएगी, जिससे ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। 80 करोड़ सालों में ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल खतरनाक हद तक कम हो जाएगा, जिससे फोटोसिंथेसिस का अमल रुक सकता है। ऑक्सीजन और ओजोन माहौल से गायब हो सकते हैं, जिसके नतीजे में ज़मीन पर ज़िंदगी के आसार ख़त्म हो जाएंगे। इतने सारे चैलेंजेस का सामना करने के बाद हम 1 अरब साल आगे फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। उस वक्त ज़मीन पर जिन हालात का हमें मुकाबला करना होगा वो हैरान कुन है। सूरज की रोशनी 10% तक इंक्रीज हो जाएगी, जिससे ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। ज़्यादा गर्मी की वजह से समंदर एवापोरेट हो जाएंगे। इस सूरत हाल में सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल यानी एंटार्क्टिका पर ही थोड़ा सा पानी बच जाएगा। अगर आप किसी टाइम मशीन के जरिए 1 अरब साल आगे फ्यूचर में पहुंच जाएं, तो इस बात के लिए मेंटली तैयार रहिएगा कि ज़मीन की जो तस्वीर आपके जहन में होगी, आप प्लेनेट अर्थ को अपने सामने उससे मुख्तलिफ देखेंगे। इंसान यहाँ से जाकर दूसरे प्लेनेट्स पर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। शदीद टेम्परेचर, पानी की कमी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन होगा। इसीलिए आपको ज़मीन पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। आपको सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स को भी देखने जाना चाहिए। हो सकता है कि आपको वहां पर इंसान मिल जाएं, या किसी और इंटेलिजेंट मखलूक के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है। वीडियो में बताई गई इंफॉर्मेशन रिसर्च और साइंटिस्ट के अंदाज़ों पर मबनी है। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।